ثانی آدم کس پیغمبر کو کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کو کون سی قوم آندھی آنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی؟ قوم عاد۔ وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کو شہید کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کیا مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ بنو حنیفہ میں سے مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ کون سی نہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہدیہ ہے؟ نہر کوثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہدیہ ہے۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ مقام ابراہیم کے نام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کس آسمان پر کیا تھا؟ پہلے آسمان پر۔ غزوات کی تعداد کیا ہے؟ 27۔ اس بادشاہ کا نام کیا ہے جس کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے رہے؟ اس بادشاہ کا نام طالوت ہے۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کا صدر دفتر کہاں ہے؟ جدہ میں۔ دنیا کا پہلا تحریری آئین کون سا ہے؟ میثاق مدینہ۔ حضرت آمنہ کا انتقال کہاں ہوا؟ ابوا میں۔ لفظ موسیٰ علیہ السلام کے لغوی معنی بتائیں۔ لفظ موسیٰ علیہ السلام کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت صندوق کو کتنے عرصے بعد دریائے نیل سے نکلوایا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 400 سال بعد نکلوایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پدری اور مادری زبان کون سی تھی؟ آپ علیہ السلام کی پدری اور مادری زبان عبرانی اور قبطی تھی۔ نماز سنت یا نفل 3 رکعت کیسے پڑھی جاتی ہے؟ نماز سنت یا نفل کی 3 رکعت نہیں ہوتی۔ کس قسم کے گناہوں کے لیے شفاعت ہوگی؟ سوائے کفر اور شرک کے باقی تمام گناہوں کے لیے شفاعت ہو سکے گی۔
اسلام کا آخری اور پانچواں رکن کون سا ہے؟ حج۔ سورہ آل عمران میں کس مشہور غزوے کا ذکر ہے؟ غزوہ احد کا۔ زینت قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو۔ ہجرت مدینہ کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کون سوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قریش مکہ کا لقب کیا تھا؟ فہر۔ مدینہ کے مسلمان کیا کہلاتے تھے؟ انصار۔ بتائیں روزہ واجب ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں ہیں۔ جو لوگ قرآن حکیم لکھا کرتے تھے انہیں کیا کہتے ہیں اور ان کی تعداد کیا تھی؟ انہیں کاتبان وحی کہتے ہیں اور ان کی تعداد 41 تھی۔ کیا مٹی کے ڈھیلے سے صرف ایک ہی آدمی تیمم کر سکتا ہے؟ نہیں، بہت سے آدمی کر سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام شاہی خزانے سے کتنی تنخواہ لیتے تھے؟ آپ علیہ السلام 1 پیسہ بھی نہیں لیتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہایا گیا اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ آپ علیہ السلام کو 3 ماہ کی عمر میں دریائے نیل میں بہایا گیا۔ قرآن مجید کا تحریف سے بچانا کس کا کارنامہ تھا؟ قرآن مجید کا تحریف سے بچانا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ تھا۔ دریائے فرات میں کون سا پہاڑ ظاہر ہوگا؟ قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن مجید میں کس صحابی کا ذکر آیا ہے؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام میں خواجہ سراؤں کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، واللہ تعالی عالم۔ جنگ بدر کو قرآن پاک نے کس نام سے پکارا ہے؟ جنگ بدر کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کے نام سے پکارا گیا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا نعرہ احد احد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟
آپ علیہ السلام یروشلم میں پیدا ہوئے۔ دار الندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کرنے والے 14 سرداروں میں سے کتنے جنگ بدر میں مارے گئے؟ یاد رہے 3 گرفتار بھی ہوئے تھے۔ 11 سردار جنگ بدر میں مارے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کے کپڑے پہنتے تھے؟ کیا اسلام میں کسی خاص رنگ کا حکم دیا گیا ہے؟ مردوں کے لیے سفید رنگ کی پسندیدگی ظاہر فرمائی گئی ہے۔ حدیث میں ہے، یعنی سفید کپڑوں کو اختیار کیا کرو کہ یہ بہترین لباس میں سے ہے۔ سفید کپڑا ہی زندگی کی حالت میں پہننا چاہیے اور سفید ہی کپڑے میں مردوں کو دفن کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید کرتا پہننا بخاری کی روایت میں آیا ہے، اور بعض موقعوں پر منقش سرخ دھاری والے کپڑوں یا منقش ہری دھاری والی چادر کا استعمال فرمانا بھی ثابت ہے۔ البتہ زنانے اور شوق رنگ مثلاً خالص سرخ، نارنجی وغیرہ رنگ کے کپڑے استعمال کرنے سے مردوں کو منع کیا گیا ہے، واللہ تعالی عالم۔ سورہ نمل میں بسم اللہ کتنی بار آئی ہے؟ 2 بار، ایک شروع میں ایک آخر میں۔ کون غزوہ بدر کے بعد مکہ سے مدینہ اس لیے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سازش کا راز فاش کر دیا تو وہ بہت حیران ہوا اور فوری مسلمان ہو گیا۔ وہ صحابی حضرت عمیر بن وحیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس میں 2 قسم کی قوت ودیت رکھی ہے۔ ایک تو قوت ملکوتیت ہے، یعنی عبادت، ذکر و اذکار وغیرہ کی قوت، اور دوسری قوت بہیمیت یعنی شہوانی قوت۔ اگر قوت ملکوتیت میں ترقی کرے تو انسان کا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اسی قوت میں ترقی کرنا ہے، یعنی عبادت، اطاعت وغیرہ میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میں نے جن اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا کہ میری عبادت کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس میں 2 قسم کی قوت ودیت رکھی ہے۔ ایک تو قوت ملکوتیت ہے، یعنی عبادت، ذکر و اذکار وغیرہ کی قوت، اور دوسری قوت بہیمیت یعنی شہوانی قوت۔ اگر قوت ملکوتیت میں ترقی کرے تو انسان کا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اسی قوت میں ترقی کرنا ہے، یعنی عبادت، اطاعت وغیرہ میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میں نے جن اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا کہ میری عبادت کیا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت میں اپنے فطری و طبی تقاضے کی تکمیل کے لیے قدرتی طور پر صلاحیت بھی پیدا کی، اور عام طور پر اس کام کے لیے انسان کو کسی اور چیز کا محتاج نہیں بنایا۔ اگر کوئی اس فطری تقاضے میں اس حد تک کمی کا شکار ہو جسے دوسرے فریق کی حق تلفی کا اندیشہ ہو تو وہ اس قوت کو معتدل حالت پر لانے کے لیے ادویات کا استعمال کر سکتا ہے، مگر اس بارے میں کسی مستند مالج سے مشورہ کر لینا چاہیے، فقط واللہ عالم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس واحد غزوہ میں شرکت نہیں کی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ کس کی تلاوت کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام زین کسنے کے دوران زبور کی تلاوت فرماتے تھے۔